آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں اسلام میں موت کی کیا حقیقت ہے؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب اجل آ جائے. اب موت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مقررہ میعاد آ جائے، اجل آ جائے، اور موت کا لفظ بھی استعمال ہوا. فرمایا اللہ رب العزت نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جب آ جائے تو ایک گھڑی بھی آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یہ اللہ نے رازوں کی طرح اپنے پاس رکھا ہے کہ کس فرد نے اس کو کتنی مہلت دی گئی ہے. یہ جو دنیا میں ہم وقت گزار رہے ہیں یہ مہلت دی گئی ہے ہمیں کام کے لیے، اعمال کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری جانچ کرے پرکھے کون ہے تم میں سے اچھے اعمال والا. اور اسلام اپنے جاننے والوں کو بار بار یہ حقیقت بتا رہا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، تمہیں گزرنا ہے اس میں سے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. اعمال جوڑ لو، اعمال کر لو، اچھے نیک اعمال کرو گے، یہ تمہارے کام آئیں گے. اور موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ زندگی اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن موت کے بعد ایک تمہیں پھر زندگی عطا ہونی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں آیا کہ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ حالت میں تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر موت آئے گی، پھر زندگی عطا ہوگی. تو مومن کے لیے تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں شفٹنگ ہے، یہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جانا ہے اس نے. اب آپ دیکھیں تو جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں، جیسے پانی کا بلبلہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے تشبیہ ضرور دی جاتی ہے زندگی کو کہ زندگی اتنی مختصر سی تمہیں ملی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پتا جھڑ گیا، ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، فنا ہو گیا، بلبلہ ختم ہو گیا. انسان ختم نہیں ہوتا، انسان نے آگے جانا ہے موت کے بعد. اور یوں بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے عالم ارواح میں تھا تو وہ انتظار گاہ میں تھا، دنیا میں آیا تو امتحان گاہ میں آیا، اب اس نے موت کے بعد نتیجہ گاہ میں جانا ہے. تو ہم جو ایگزامینیشن ہال کی طرح ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہر لمحہ میں ہماری ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے. ہمارا عمل، ہماری گفتگو، ہماری سوچ، ہمارا سب کچھ وہ آن دا ریکارڈ رہے گا اور ہمیں ہمارے سامنے آئے گا ایک دن. بالکل. تو زندگی ناپائیدار ہے، فانی ہے. اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ فانی چیز سے نسبت باقی چیز کی زیادہ تیاری کی جاتی ہے جو باقی رہنے والی ہے. آپ دیکھیں کھانا ہے نا تو وہ گل سڑ جائے گا، لیکن اس کی جگہ آپ سونا ہوگا نا تو ہر باشعور کو پتا ہے کہ سونا قیمتی ہے، سونا رہے گا، لیکن یہ کھانا ختم ہو جائے گا، اس نے دوسرے دن باسی ہو جانا ہے. تو ایک باشعور سمجھتا ہے کہ یہ سونا میرے زیادہ عرصے تک میرے کام آ سکتا ہے. تو جو چیز فانی ہے اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت ہے وہ کم رہ جاتی ہے. اہمیت اس کی ہے جو باقی رہنے والی. صحیح. اس لیے اسلام اپنے جاننے والوں کو بار بار یہ باور کراتا ہے کہ اس کو سمجھو کہ تمہارے لیے یہ زندگی اعمال کا ایک وہ کمرہ گاہ ہے جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں ایک دن جواب دینا ہے. پھر آپ دیکھیں تو کافر ہے، مومن ہے، مشرک ہے، نیکوکار ہے یا گناہگار ہے، شرابی ہے، جیسا بھی ہے. پھر اور آگے بڑھے تو نیک اور صالح انبیاء سب نے موت کے دروازے سے گزر کر دوسری دنیا میں داخلہ ہوا، سب کا ہوا. ہاں یہ ذہن میں رکھے کہ کافر مومن میں فرق ہوتا ہے. کافر جب جاتا ہے موت کی طرف تو اس کو ایسے لے جایا جاتا ہے جیسے جانوروں کو ہانک کر لے جایا جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب کافر کی جان جاتی ہے اور موت کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے آتا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، اب وقت آ گیا تمہارے لیے ذلت والے عذاب کا. اور مومنین صالحین جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے آتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جائے نفس مطمئنہ. تو دونوں میں فرق ہو گیا کیونکہ مومن نے اس زندگی سے فائدہ اٹھایا، اس نے اچھے اعمال کیے، مال و دولت کی ہرس و حوث نہیں رکھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے نتیجہ گاہ میں اسے اچھا نتیجہ ملا اور اس قبر سے ہی اس کی زندگی شروع ہو گئی. یعنی پورے پروٹوکول سے جا رہا ہے مومن. الحمدللہ. اللہ رب العزت سب کا خاتمہ بالخیر ہو.